أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. گفتگو چل رہی تھی مبتدا اور خبر کے بارے میں. باب ابتدا اور مبتدا اسمی مبتدا وصفی کی تعریف کر کے اس کی توضیح دی گئی تھی. آج یہاں پر بات پہنچی ہے ورفعوا مبتدا بالابتداء. مبتدا اور خبر میں عامل کیا ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر اگر مرفوع ہوتے ہیں تو انہیں رفع کون دیتا ہے؟ فرحان شاہد آواز آ رہی ہے؟ تو صحیح صاحب ہلو اسد صحیح صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ جی جناب آ رہی ہے. ٹھیک. تو مبتدا خبر کے عامل کے بارے میں یہاں پر بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وَرَفَعُوا مُبْتَدَاءً بِالْإِبْتِدَاء. مبتدا کو ابتدائیت کے ذریعے سے. ابتدائیت کیا ہے؟ ابتدا میں ہونا یعنی معنوی عامل ہے. اس میں عمل جو کر رہا ہے وہ معنوی ہے. وَقَوْلُهُ یعنی کس چیز کا؟ ابتدائیت ہوتی ہے. وہ کون ہو معرن من العوامل اللفظیت اور اس کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا. کیسے؟ یعنی ابتدائیت کیا ہے؟ ابتدائیت یہ ہے کہ اس کا عوامل لفظی سے خالی ہونا. پھر لیکن ایک قول یہ ہے کہ وہ جعل الاسم اولا. انہوں نے کہا اس کا عامل ابتدائیت ہے اور وہ ابتدائیت کیا ہے؟ اس کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا. لیکن ایک قول یہ ہے کہ نہیں، ابتدائیت کا معنی یہ نہیں ہے. جعل الاسم اولا لیخبر عنہ، کسی اسم کو شروع میں قرار دینا تاکہ اس کے بارے میں خبر دی جائے. قضا کا اسی طریقے سے یعنی جس طریقے سے مبتدا کو ابتدائیت نے رفع دیا ہے، رفع خبر بالمبتدا، جیسے ابتدائیت نے مبتدا کو رفع دیا اور خبر کو مبتدا رفع دیتی ہے وحدہ اکیلی. وعلی الصحیح الذی نص علیہ سیبوہ، لیکن بنابر قول صحیح جس کے اوپر سیبوہ صاحب نے نص وارد کی ہے. لأنہ طالب لہو، اس لیے کہ مبتدا ہی تو خبر کو چاہ رہی ہے، مبتدا ہی تو ہے جو خبر کو چاہ رہی ہے، لہذا وہ اس کی طالب ہے، اس لیے وہ اس کے اندر عامل ہے. لیکن ایک قول یہ کہ نہیں، بالابتداء خبر کو بھی رفع جو دیا ہے وہ رفع ہے وہ ابتدائیت کی وجہ سے، یعنی مبتدا اور خبر دونوں کو ابتدائیت نے رفع دیا ہے. کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ ابتدائیت اقتضاہما، مبتدا اور خبر دونوں کو چاہ رہی ہے. فعمل فیہما، لہذا اس ابتدائیت نے دونوں میں عمل کیا ہے، مبتدا اور خبر میں بھی. لیکن وردہ، اس بات کو رد کر دیا گیا، اس بات کو کہ مبتدا اور خبر کو دونوں کے اندر عامل ابتدائی کر رہی ہے، اس کو رد کر دیا گیا. کیوں؟ بأن اقوى العوامل وهو الفعل. قوی ترین عامل کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے نا. باقی اگر کچھ چیزیں عامل ہیں تو وہ فعل سے کمزوری ہوتی ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی فعل کو دو رفع میں عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ دو رفع دیتے ہوئے دیکھا ہے کہیں کہ دو اسم کو رفع دے رہا ہو کوئی فعل؟ جب فعل جو قوی ترین عامل ہے وہ دو چیزوں کو رفع نہیں دے سکتا تو یہ تو ضعیف عامل ہے ابتدائیت. یہ دو کو کیسے رفع دے سکتی ہے جو آپ کہہ رہے ہو مبتدا اور خبر دونوں کو رفع ابتدائیت نے دیا ہے؟ سمجھ میں آئے نہیں آئی؟ اسد صحیح صاحب، فرحان شاہد جی جناب. یہ کہا کہ اس بات پہ تو ابھی تک سب بات اتفاق یہ شروع میں جو کہی کہ ابھی تک کوئی اختلاف نہیں آیا کہ مبتدا کو ابتدائیت نے رفع دیا ہے. لیکن خبر کو ایک قول یہ کہتا ہے کہ مبتدا نے رفع دیا ہے کیونکہ مبتدا چاہ رہی ہے، اسے طالب ہے اس کی. لیکن ایک صاحب نے قول یہ ہے کہ نہیں، دونوں کو ابتدائیت نے رفع دیا ہے، لیکن اس بات کو رد کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ ابتدائیت ایک ضعیف عامل ہے، قوی ترین عامل فعل ہوتا ہے. جب فعل دو رفع کا عمل نہیں کرتا کہیں تو یہ ضعیف عامل کیسے کر سکتا ہے؟ فما لیس اقوا اولا، تو یہ کہہ رہا جو اقوا نہیں ہے تو بدرجہ اولا وہ دو کا رفع نہیں، دو رفع کا عمل نہیں کر سکتا. فما لیس اقوا، دیکھیے فعل اقوا عامل ہے، قوی ترین عامل ہے، وہ دو رفع کا عمل نہیں کرتا. فما لیس اقوا، جو عامل اقوا نہیں ہے، اولا تو بدرجہ اولا وہ دو میں عمل نہیں کر سکتا، لہذا ابتدائیت دو میں عمل نہیں کر سکتی مبتدا اور خبر میں. وقیلا،
ایک قول یہ کہ نہیں بالابتداء والمبتداء، ابتدا اور مبتدا دونوں کے ذریعے سے رفع ہے خبر کا. خبر کو رفع جو ہے وہ کیا ہے؟ ابتدا اور مبتدا دونوں نے مل کے خبر کو رفع دیا ہے. وقال الکوفیون، لیکن کوفی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ترافع باب تفاعل، ایک دوسرے کو رفع دے دیا انہوں نے، مبتدا نے خبر کو اور خبر نے مبتدا کو. یعنی اے ترافع یعنی اے کل منہما رفع الاخر، ان میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو رفع دے دیا. وَلَهُ نَظَائِرٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ، اور ایسی مثالیں عربی میں موجود بھی ہیں کہ دو چیزوں نے ایک دوسرے کو اندر عمل کر دیا ہو. کتنے قول ہو گئے؟ پھر کتنے قول ہو گئے عامل کے بارے میں؟ مبتدا خبر کا عامل کے بارے میں کتنے قول ہو گئے؟ اگر آپ سے کوئی کہے مبتدا خبر میں عامل کے بارے میں اقوال لکھیے کہ اس کے عامل کے بارے میں عامل کیا ہے اس کا. ایک قول یہ ہے کہ دونوں کو مبتدا کو ابتدائیت میں رفع دیا اور خبر کو بھی ابتدائیت، اور خبر کو مبتدا نے رفع دیا، ایک قول. دوسرا قول دونوں کو ابتدائیت نے رفع دے دیا، دو قول. تیسرا مبتدا کو ابتدائیت اور خبر کو ابتدا مبتدا دونوں نے مل کر رفع دیا. اور ایک قول یہ ہو گیا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو رفع دے دیا، مبتدا نے خبر کو، خبر نے مبتدا کو. سمجھ میں آ گئی ایسا صحیح صاحب بات؟ جی جناب. فرحان اسد صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، اور شاہد محمد مہدی سمجھ میں ہے؟ کتنے قول ہو گئے؟ پہلا مبتدا کو ابتدائیت نے رفع دیا اور خبر کو مبتدا. دوسرا قول ہوا مبتدا کو ابتدا نے اور خبر کو بھی ابتدا نے. تیسرا قول جی مبتدا کو ابتدائیت نے اور خبر کو ابتدا مبتدا دونوں نے. چوتھا قول ایک دوسرے کو رفع دے دیا. چوتھا قول ایک دوسرے کو رفع دے دیا. ٹھیک ہے، اس کی کچھ مثالیں ہیں عربی زبان میں موجود بھی پائی جاتی ہیں. پھر یہ کہہ رہے والخبرو، اب دیکھیے والخبرو، ابھی تک مبتدا کی تعریف بیان کر رہے تھے نا. والخبرو، ابھی دیکھیے مبتدا کی تعریف کی شروع ہے، مبتدا اسمی اور وصفی کی. عامل کے بارے میں بتا دیا، اب خبر کے بارے میں بتائیں گے، خبر کی تعریف. یعنی والخبر هو الجزء المتم الفائدہ، خبر ایک ایسا اسم ہے جو فائدے کو تمام کرنے والا ہوتا ہے. مع مبتدا غیر، لیکن مبتدا کے ساتھ جو کہ غیر وصفی ہو. مبتدا وصفی نہیں، مبتدا وصفی کے بعد جو آتا ہے وہ فاعل صد مصد خبر ہوتا ہے یا نائب فاعل صد مصد خبر ہوتا ہے. لیکن یہ جو خبر جو ہے یہ مبتدا کے بعد، وہ بھی مبتدا غیر وصفی کے بعد فائدے کو تمام کرنے والی ہوتی ہے. جیسے اللہ برون یعنی اللہ محسنون، تو یہ محسنون کیا ہے؟ خبر ہے، فائدے کو تمام کر رہی ہے. محسنون بعبادی، اپنے بندوں پر. والایادی شاہدۃ لہو، اور یہ نعمتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر احسان کرنے والا ہے، مہربانی. تو یہاں پر محسنون کیا ہے؟ خبر ہے، اور یہ جو ہمارا فائدہ ہے کلام کا مسند کا، اس کو یہ تمام کر رہا ہے. مزہ اللہ محسن ہے. ابھی کہہ رہے ہیں، اب یہاں پر احکام بیان کر رہے ہیں مبتدا یعنی خبر کے. اب مبتدا آپ جانتے ہیں مفردی ہوتی یعنی جملہ نہیں ہوتی ہے، لیکن خبر جو ہے مفردن یاتی الخبر، مفردن یاتی الخبر ہو، مفرد آتی ہے خبر. والمراد بہ، یہاں پر مفرد سے مراد کیا ہے؟ ما للعوامل تسلط علی لفظہ، یعنی یہ وہ ہے کہ جس کے اوپر عوامل کو کوئی قبضہ اس کے لفظ پر نہ ہو. فیشملو، جب انہوں نے کہا کہ مفرد آتی ہے خبر، اس کے اوپر یعنی کیا مطلب؟ اس سے مراد یہ ہے مفرد سے مراد کہ اس کے اوپر کوئی عامل نہ ہو لفظی. فیشملو، تو اس بات میں چیز کو کیا چیزیں شامل ہو جائیں گی؟ ما لا معمول اللہ، کہ یا تو خبر کا کوئی معمول ہی نہ ہو. جیسا حاضر زید، حاضر مبتدا، زید خبر ہے، تو زید کا کوئی معمول تو نہیں ہے نا، زید کا کوئی معمول تو نہیں ہے نا، بغیر معمول ہو جائے تو خبر. یا وما عمل الجر، یا عمل ہو اس کا خبر کا لیکن وہ جر کا عمل کر رہی ہو. جیسے زید غلام و عمل، زید مبتدا ہے، غلام خبر ہے نہیں ہے، عامل ہے نہیں، عمل کر رہی ہے جر کا امر کے اندر. یا عامل ہے لیکن رفع کا عمل کر رہی ہے، جیسے زید
قائمون ابو، قائمون خبر ہے نہیں ہے، عامل ہے رفع دے رہی ہے ابو کو، یا عامل ہے نصب کا عمل دے رہی ہو، جیسے ہاذا ضارب ابو امرن، تو ابو ہو، دیکھیے ہاذا مبتدا، ضارب کیا ہے خبر ہے جو نصب کا عمل کر رہی ہے امر میں. دیکھو تو یہ کہہ رہا ہے مفرد ہوتی ہے خبر. اب مفرد میں کئی چیزیں ہیں، یا تو بغیر عامل کے ہوگی یا عامل ہوگی، دو طرح کی ہے، یا تو بغیر عامل کے ہوگی یا عامل ہوگی. عامل بھی ہوگی تو جر کا عمل کر رہی ہوگی خبر، یا رفع کا یا نصب. وہ یہاں کی جملہ خبر جملہ بھی آتی ہے، لیکن بشرط، شرط یہ کہ ان تکون حاویۃ معنی المبتدا. شرط یہ ہے اگر آپ خود بھی عقل ہے وہ سب اگر تھوڑا سا دھیان لگائیں تو خود بھی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر خبر جملہ ہے تو جملے کے اندر کوئی چیز ایسی تو ہو جو مبتدا کی طرف پلٹا رہی ہو، جملے مبتدا سے ربط ہو نہیں ہو اس میں. تو یہ کہہ رہے ہیں جملہ آتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ معنی مبتدا اس کے اندر ہونا چاہیے. الذی سیقت لہ، وہ مبتدا جس کے لیے جملہ خبر لایا جا رہا ہے اس میں، یعنی اس کے اندر ایک حاوی ہو، یا تو اس کے اندر معنی ہو، یا تو اس کے اندر اسم ہو اس کے معنی میں، یربطھا بہ، جس سے وہ رابطہ قائم کر سکیں مبتدا سے. کیوں؟ استقلالی جملہ اس لیے جملہ مستقل ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی سے مربوط ہوتا ہے. جملہ مستقل ہے، الگ ہوتا ہے، کیونکہ جملہ اگر مبتدا ہٹا دو گے تو جملہ اس میں ضمیر نہیں ہوگی تو مبتدا کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. ابھی میں کہوں زیدن یضرب امرن، مثلا یضرب امرن، تو یضرب امرن میں ضمیر نہ ہو مثلا یا کوئی، ٹھیک ہے، جو مبتدا کی طرف ہے، تو یضرب امرن خود ایک جملہ کامل ہے، فعل فاعل مفعول ہے نہیں. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایسی چیز ہو جو مبتدا سے تعلق برقرار کر سکے، ورنہ جملہ مستقل ہوتا ہے. جب مستقل ہوتا ہے تو پتہ کیسے لگے گا کہ یہ مبتدا کی خبر ہے؟ اب یہ جو کہہ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے کچھ ایسی اس کے اندر مبتدا کے معنی ہونے چاہیے، یا تو وہ ضمیر ہوگی جو کہ موجود ہوگی، جیسے زیدن قائم ابو ہو. اگر یہ قائم ابن ہوتا، قائم ابن باپ، جملہ مستقل ہے تو پتہ کیسے لگتا ہے یہ زید کی خبر ہے؟ کیونکہ جملہ مستقل ہے. جب تک یہاں ضمیر نہیں آئے گی قائم ابو ہو، زید اس کا باپ کھڑا ہے، نہیں زید کا، جب تک یہ اس کا نہیں پلٹا زید کی طرف تو زید سے تعلق پیدا نہیں ہوتا. اب زید سے تعلق مانا پیدا ہو رہا ہے کہ اس کا باپ، زید کا باپ کھڑا ہے. یا تو ضمیر موجود ہوگی یا ضمیر مقدر ہوگی، جیسے البر قفیز بدرہم، گیہوں ایک قفیز ایک درہم کا ہے مثلا، تو آپ کو معلوم ہے گیہوں ہی ہوگا، ایک منہو ہے، یعنی منہو یعنی گیہوں میں سے ایک درہم کا اتنا ہے مثلا. تو اگر خبر جملہ واقع ہو رہی ہے تو اس کے اندر معنی مبتدا ہونے چاہیے، وہ یا تو ضمیر ہوگی، اور ضمیر بھی یا موجود ہوگی یا مقدر ہوگی پوشیدہ، جیسے یہاں پہ منہو ہے پوشیدہ. یا پھر جملہ خبریہ میں اسم ہوگا جو جس کے ذریعے سے مبتدا کی طرف اشارہ ہو رہا ہوگا، جیسے لباس التقوی مبتدا ہے، ذالک خیر، ذالک مبتدا خیر خبر ہے، ابھی جملہ ہے تو ذالک کے اندر دیکھو، ذالک خیر میں اس جملے میں ذالک اس میں اشارہ ہے نہیں ہے، اور یہ اشارہ کس طرف؟ لباس کی طرف، مبتدا کی طرف، لہذا ایسا کوئی چیز اس میں ہونی چاہیے. پھر یہ کہنا یغنی رابط، مین مقصد یہ ہے کہ اگر جملہ خبر واقع ہو رہا ہے تو اس کے اندر رابط ہونا چاہیے جو مبتدا سے ربط تو برقرار کرے اس جملے کا. کیوں؟ کیونکہ اگر نئی ربط برقرار کرنے کی کوئی چیز نہیں ہوگی تو جملہ تو مستقل ہوتا ہے، ربط نہ بھی پیدا کریں گے تو جملہ الگ سے ایک معنی سمجھ میں آ جائے گا اس کے. لیکن یہ خبر ہے، اس کے لیے رابط ہونا ضروری ہے. اب یہ رابط یا ضمیر ہو سکتی ہے، ضمیر بھی موجود ہوگی یا پوشیدہ ہوگی، یا اس میں اشارہ ہوگا جو مبتدا کی طرف اشارہ ہوگا. پھر یہ کہہ رہے ہیں یغنی یعنی رابط تکرار المبتدا. پھر یہ کہہ رہے ہیں جملہ جو خبر واقع ہوتا ہے، انہوں نے کہا اس کے رابط ہونا چاہیے نا جو مبتدا سے ربط برقرار کرے، لیکن کبھی کبھی رابط سے بے نیاز ہوتی ہے. اگر مبتدا کی تکرار ہو جائے، لفظ بے لفظ ہی ہیں، دیکھیں مل حقہ، ما مبتدا الحق کا خبر ہے، رابط کیا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں. لیکن کیونکہ الحاق کا جو مبتدا تھا وہی الحاق کا خبر میں بھی تکرار ہوا ہے، لہذا یہاں رابط کی ضرورت نہیں ہے. یا پھر
عموم فی الخبر، جملہ جو خبر ہے، جملے کی بات چل رہی ہے، اگر خبر واقع ہو جائے جملہ، اس کے اندر ایک عموم پایا جائے، یدخل تحت المبتدا، جس عموم کے تحت مبتدا بھی شامل ہو. مبتدا جو ہے، جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انا لا نضیع اجر من احسن، دیکھیں انا لا نضیع اجر من احسن عملا، انا سے لے کے آخر تک یہ جملہ ہے، خبر ہے نہیں ہے. تو اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں ہم جن لوگوں نے نیک عمل انجام دیا ہے ان کے عمل کو ہم اجر کو ضائع نہیں کریں، جس نے بھی نیک عمل. تو اس میں یہ لوگ ان الذین آمنوا شامل ہیں یا نہیں؟ اب یہاں پر دیکھیے ان لا نضیع اجر من احسن عملا میں کوئی رابط نہیں ہے، رابط کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں لا نضیع اجر من احسن عملا میں عموم پایا جا رہا ہے، جس نے بھی نیک عمل انجام دیا اس کے اجر کو ہم ضائع. تو جس نے بھی تو یہ بھی تو آ جائیں گے، مومن بھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بھی تو آ جائیں گے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو اب یہاں پر کس چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ رابط کی ضرورت. ابھی کہہ رہے ہیں کہ ان تکن الجملۃ، چلیے باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو. وصلی اللہ علی محمد و آلہ.